بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا ہنیئا مریئا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کر دو، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دے تو اسے خوشگوار سمجھ کر مزے لے کر کھا لو۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 4 تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کر دو۔ عزیز طلبہ، یہ مہر کیا ہے؟ یہ مہر ہوتا ہے عورت اور مرد کے درمیان گرہ لگانا، جوڑ لگانا، تعلق بنانا۔ حق مہر جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ بعض لوگ اس کو بہت ہی زیادہ آسان لیتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ اس میں عزیز طلبہ حق مہر کے حوالے سے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو بندہ جس طرح کا صاحب حیثیت ہے اس کو اس حساب سے حق مہر دینا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، حق مہر جو ہے یہ عورت کی ایک عزت ہے۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں لیکن آپ عورت کے لیے حق مہر تھوڑا مقرر کرتے ہیں تو یہ عورت کی عزت بھی کم کرنے والی بات ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر مقرر کیا جائے۔ پھر حق مہر کا دوسرا اصول یہ ہے کہ حق مہر جب آپ متعین کر دیتے ہیں نا، پھر اس رقم پر، اس چیز پر جو آپ نے مقرر کی ہے، آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ 100% وہ ملکیت آپ کی بیوی کی بن جاتی ہے۔ اس کو جس طرح چاہے وہ تصرف میں لا سکتی ہے، آپ اس کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے اس کا ایسے کر لو ایسے کر لو۔ بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو حق مہر مقرر کرنے کے بعد کسی نہ کسی بہانے سے عورتوں سے دوبارہ لے لیتے ہیں اور ان کی ولنگ کے بغیر لیتے ہیں۔ وہ حق مہر ان کے لیے ایک عذاب کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اس پہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ حق مہر ختم نہیں ہوگا۔ یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ بیوی کا کام ہے، کیا مسئلہ ہے، بیوی ہے، کسی کا بھی بندے کے سر پہ قرضہ ہے نا، وہ قرضہ نہیں ختم ہو سکتا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میری بات آپ لکھ لیں، قرض جو ہے یہ نماز پڑھنے سے ختم نہیں ہوگا، یہ روزہ رکھنے سے ختم نہیں ہوگا، یہ لمبی لمبی تسبیحاں کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ ختم ہوگا یا تو اس کی ادائیگی کی جائے یا جس کا قرض آپ کے سر پر ہے وہ قرض معاف کرے۔ اور قرض جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر جب کسی کا جنازہ پڑھتے تھے تو مجمع سے پوچھتے تھے کہ کسی نے اس سے کوئی قرض تو نہیں لینا جو اس کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس بندے کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جب تک یہ شور نہیں ہو جاتا تھا کہ یہ اس بندے نے قرض نہیں دینا، یا اگر کسی نے اس سے قرض لینا ہے تو فوراً وہ کھڑا ہو کر کہے کہ میں بعد میں لے لوں گا یا میں نے معاف کیا۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں ایک رواج بھی بنا ہوا ہے، یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے عزیز طلبہ، کہ مولوی صاحب جنازہ پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بندہ جو فوت ہو گیا ہے
اس سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کر دی جائے۔ اگر اس نے کوئی قرض لیا ہوا ہے، کوئی پیسے کا لین دین اس کے سر پہ ہے، تو یہ اس کے بچے ہیں، یہ اس کے بھائی ہیں، عزیز ہیں، یہ آپ کو وہ واپس کریں گے۔ وہ بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹا بڑا کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، میں دے دوں گا۔ چچا کھڑا ہو گیا، میں حاضر ہے، میں دے دوں گا۔ اب جو جو وقت گزرتا ہے وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ وعدے ہو جاتے ہیں، قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے، وہ قرض اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ پتہ آپ کو، انہوں نے چونکہ وعدہ کر لیا کہ میں قرض اتاروں گا، اب جو بندہ فوت ہو گیا اس کا قرض اس کے سر چڑھ گیا جس نے وعدہ کیا۔ اگر نہ کرے گا تو اس کو قیامت کے دن جو ہے نا وہ قرض واپس کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن قرض واپس کی شکل کیا ہے کہ وہاں پر تو نوٹ نہیں چلنے، وہاں پر تو کوئی زیورات نہیں چلنے، وہاں پر تو کوئی لین دین نہیں ہونا، وہاں پر نیکیوں کا لین دین ہونا۔ جو بندہ کسی کا قرض خواہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دے گا، جس کی وجہ سے وہ کنگلا ہو جائے گا۔ جس کے پاس نیکیاں ہیں وہ اس کی نیکیاں دوسرے کو منتقل ہونے سے وہ فارغ ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ایک نیکی بھی کسی سے نہیں ملے گی۔ اتنی مہنگائی ہونی ہے ادھر، ایک نیکی بھی کسی سے دستیاب نہیں ہونی۔ تو اگر ہم لوگوں کی نیکیاں اٹھا کے کسی کو دے دی گئی تو ہمیں تو کوئی دے گا بھی نہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جہنم، سزا۔ تو اس لیے کہتے ہیں دنیا کے معاملات دنیا میں نپٹانا ضروری ہے عزیز طلبہ۔ اس لیے جو عورتیں ہیں ان کا حق دینا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو لیٹ کرتے ہیں نا حق مہر، یہ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ حق مہر جو ہے وہ جب شادی ہوئی ہے ممکن ہے کہ اس وقت دیا جائے، بہتر یہ ہے۔ اگر اس وقت نہیں ہے تو رات کو جب اپنی وہ وائف کو ملے تو اس وقت اس کا حق مہر ادا کر دے، اور پھر ہی اس کی جو ہے نا بیوی اس پہ حلال ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ مہلت لے لے تو وہ الگ سے بات۔ اسی طرح ایک بات یہ ہے عزیز طلبہ کہ اگر آپ کوئی بندہ حق مہر دیتا ہے، وہ اپنی بیوی کو حق مہر دے دے، حق مہر دینے کے بعد اگر اس کی بیوی محسوس کرے کہ میرا بندہ، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ اگر مجھے پیسے دے دیتا ہے تو اس کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، اس کی لیونگ متاثر ہوتی ہے، جبکہ میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوں۔ اگر کمائے گا تو ہم کھائیں گے، اگر نہیں کماتا تو میں بھی۔ وہ کسی طریقے سے محسوس کرتی ہے کہ حق مہر جو ہے یہ میرے بندے نے مجھے دیا ہے لیکن میں اس کو بھی واپس کر دوں۔ وہ حق مہر میں سے کچھ حصہ، آدھا حصہ، یا جس طرح وہ مناسب سمجھے، ولنگلی 100% وداؤٹ پریشر اگر وہ دے دیتی ہے تو اس بندے پہ کوئی گناہ نہیں۔ ادروائز کسی بہانے سے کوئی گیم کر کے، کوئی سکھلا کر، کوئی اس کو تھریٹ کر کے اس سے اگر حق مہر کی رقم دوبارہ وصول کر لی جاتی ہے نا، تو یہ دوبارہ سے اس پہ وزن آ جانا ہے، اور اس کا جو بیوی پر حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بندے کا بیوی پہ حق ختم ہو جاتا ہے اگر اس نے حق مہر ادا نہیں کیا، اور پھر اس پہ قرض بن جاتا ہے۔ جب تک وہ دے گا نہیں تو وہ قرض اس کے سر پہ سوار رہے گا۔ تو یہاں معاملہ نپٹانا آسان ہے لیکن وہاں معاملے نپٹانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، پہلی بات ہے دستی نہ لیا جائے، ادھار نہ لیا جائے، اگر لے لیا تو اس کو ادا کرنا بڑا ضروری ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے سارے معاملات کو نپٹانا ضروری ہے تاکہ آخرت میں ہمارا معاملہ خراب نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس بارے میں سرخرو کرے، اور اللہ تعالی ہمیں قرض سے محفوظ رکھے اور حق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔